Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 395. دنیا نو اندھارو دور سکے ایسے تے ایک ورن اتھر وید مائم بھاکیا سروے آوتے علی نبی نے شرن. جب سے دنیا بنی ہے دیندارو تب سے ساری دنیا نے خدا کے نور کو ابھی تک قبول نہیں کیا. میں آج آپ کو ایک ایسی آواز سنا رہا ہوں کہ جو کسی جماعت خانے میں نہیں ہوئی. اگر آپ خاموش رہے جس طرح ادھر آواز آتی میرے طبیعت ٹھیک نہیں اور خیال نہیں لگتا. ساری دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی زمانے کے حساب سے جو امام آئے، اوتار آئے، نبی آئے جو خدا کا نور تھے، ہمیشہ ان کے سامنے دشمنیاں ہوتی رہیں اور ان دشمنیوں کی وجہ سے انہیں بڑی تکلیفیں رہیں. مومنین جو اچھے مضبوط تھے، اپنا ایمان سلامت رکھ کے بے حساب قربانیاں کرتے رہے اور آج ہزاروں سال بلکہ لاکھوں سال سے اس دنیا کے اوپر ہر صورت میں مذہب قائم رہا. مذہب کے نام بدلتے رہے. کبھی مذہب نے ہندوستان میں زور لگایا، کبھی چین میں ابھرا، کبھی افریقہ میں اٹھا، کبھی ساؤتھ امریکہ میں، کبھی نارتھ امریکہ میں. لیکن چار دان عالم کے اندر جس طرح سویلائزیشن گھومتی رہی، تہذیب و تمدن گھومتا رہا، اس کے ساتھ ساتھ مذہب چلتا رہا. حقیقت میں تہذیب و تمدن کو شروع کرنے والا مذہب ہے. مذہب نے تہذیب شروع کی، مذہب نے تمدن شروع کیا، مذہب نے انسانیت کو اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ آج انسان چاند کے اوپر قدم رکھ چکا ہے. مذہب نے انسان کو ایک بنایا، مذہب نے انسانوں میں اخوت پیدا کی، مذہب نے مساوات کی بات سکھائی، مذہب نے صبر و تحمل سکھایا، مذہب نے اپنا حق اور دوسرے کے حق کی خیال کرنے کی بات سکھائی. یہ مذہب ہے. اگر دنیا میں سے مذہب نکل جائے انسان حیوانوں سے بھی زیادہ خراب ہو جائے. اگر شیر بھوکا بھی ہوگا تو دوسرے شیر کا گوشت نہیں کھائے گا. لیکن آج بھی دنیا کے اندر ایسے انسان ہیں کہ جو انسان کا گوشت کھاتے ہیں. ایمیزون کے جنگلوں میں اور کانگو کے جنگلوں میں آج بھی مردم خور آدمی ہیں. اسی طرح سے انڈونیشیا کے بعض ایسے جزیرے ہیں کہ جہاں مردم خور لوگ ہیں. مذہب نے انسان کو انسان بنایا ہے. لیکن آج تک ایسا کبھی نہ ہوا کہ 100% انسان اس درجے کے اوپر پہنچے کہ جہاں مذہب ان کو دیکھنا چاہتا ہے. آج بھی انسانوں کے اندر بڑی تفاوت ہے. آج بھی انسان کا دشمن ہے. خصوصاً آج تو یہ چیز بہت ہو گئی. پہلے
زمانے کے اندر انسان کے اندر جو وہم پرستی تھی اس کی وجہ سے اس کو ڈر لگتا تھا، خوف لگتا تھا کہ مجھ کو بلائیں اور بدروہیں پکڑ لیں گی. آج بدروہوں کا بلاؤں کا وہم نکلتا جاتا ہے. پڑھے لکھے انسان جو ہیں وہ جادو منتر کے اوپر اعتقاد نہیں رکھتے. پڑھے ہوئے انسان ہیں بہت سی انسانی دماغی کمزوریوں کو محسوس نہیں کرتے. پڑھے لکھے لوگوں کے اندر وہ وہم پرستی اور سپرسٹیشس آئیڈیا والی باتیں کہ قبروں پہ جا کے پتھروں کی پوجا وغیرہ کرنی یہ چیز نہیں رہی. لیکن اس کے باوجود بھی پڑھے لکھے آدمیوں میں بھی ایسا ایک طبقہ ہے کہ جو ان چیزوں کو مانتا ہے. میں نے خود اپنی نظر سے اٹلی کے اندر روم شہر کے اندر ہی ویٹیکن ہے کہ جہاں کرسچنوں کا عیسائیوں کا پوپ بیٹھتا ہے. وہاں بہت بڑا علاقہ انہوں نے تقریباً 6 اسکوائر مائل کا اپنی حکومت کے تصرف میں رکھا ہوا ہے. اور اٹلی گورنمنٹ بھی یہ 6 اسکوائر مائل جو ویٹیکن کے ہیں اس کی عزت کرتی ہے. ویٹیکن کے اندر پوپ کی حکومت ہے. اٹالین گورنمنٹ کا کچھ نہیں چلتا. 365 دن لوگ ادھر آتے ہیں اور اس گرجے کو کہ جو مختلف ان لوگوں کے سینٹ جو ہیں ان کے نام پہ بنائے ہوئے ہیں. سینٹ پیٹر اور سینٹ پال کے گرجے ہیں. اٹالین عورتیں اپنے بچوں کو صبح کے وقت جب اسکول چھوڑنے جاتی ہیں تو اس کی دیوار پہ ہاتھ پھرا کے اپنے بچوں کے منہ پہ پھراتی ہیں کہ اس گرجے کی خاک ہمارے بچوں کے منہ پہ لگے. آج بھی یہ بات موجود ہے. پڑھی لکھی متمدن قوم کے اندر بھی یہ عادت اور حالت ہے. میں نے اس کی فوٹوز بھی لی ہوئی ہیں. آج بھی وہ لوگ اندر جاتے ہیں تو ویٹیکن کی زمین کو بوسہ دیتے ہیں. خاک کے اوپر اپنا منہ رکھ کے زمین کو بوسہ دیتے ہیں. پوپ کے پاس جاتے ہیں اس قدر ادب کے ساتھ جاتے ہیں کہ اگر برطانیہ کی ملکہ جو پوپ کو نہیں مانتی کیونکہ برطانیہ کی ملکہ اور اس کی فیملی کا جو مذہب ہے وہ پروٹسٹنٹ مذہب ہے اور پوپ جو ہے وہ کیتھولک مذہب کا بڑا ہے. اور ادھر کے قاعدے کے حساب سے جو کوئی بھی بادشاہ یا ملکہ ہوتا ہے انگلینڈ میں اس کو پروٹیکٹر آف دی اسٹیٹ کا ٹائٹل ہے اور وہ چرچ کا سب سے بڑا ہے. آرک بشپ آف کینٹربری کی اپوائنٹمنٹ بھی ملکہ معظمہ کرتی ہے. یہ ملکہ جب پوپ کو ملنے آئی تو پوپ کے ادب آداب کے لحاظ سے اس کو بھی سر کے اوپر ایک دوپٹہ اوڑھنا پڑا کیونکہ سر ننگا کوئی بھی عورت یا مرد سوا کے وہ مرد کہ جو عہدیدار ہیں چرچ کے اندر پوپ کے سامنے نہیں جا سکتے. یہ ان کے درجات کے حساب اور ادب آداب کے حساب کے ساتھ چلتا ہے. فرانس کے اندر 2 ایسی جگہ ہیں کہ جہاں دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں. امریکہ سے لوگ آتے ہیں. وہاں ایک چشمہ ہے اس کو لوس کا چشمہ کہتے ہیں. اس چشمے کے اوپر ہما وقت سردیوں میں بھی یہ جب سے برف پڑی ہوتی ہے ہزاروں لوگ ادھر آتے ہیں اپنے بچوں کو لاتے ہیں اور وہاں کا پانی پیتے ہیں منہ پہ ملتے ہیں. وہ جگہ بھی میں نے جب دیکھی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. امریکہ اور یورپ کی متمدن قومیں جب مشرقی آدمیوں سے محبت بھرے سلوک کے ساتھ جو اپنا مذہب پالتے ہیں اس کا جب مناظرہ کرتے ہیں مظاہرہ کرتے ہیں اسٹڈی کرتے ہیں تو ان کو ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ غیر متمدن ہیں. میں ان کے ساتھ رہ کے مل کے ان کی باتیں جانتا ہوں اور جب ان کے ساتھ ذکر کرتا ہوں تو شرم سے ان کے بھی سر جھک جاتے ہیں. یہ انسانی خامیاں اور کمزوریاں ہر قوم کے اندر موجود ہیں ہر قوم میں. لیکن اس کے پیچھے ایک چیز تو
میں یکساں ہے، وہ ہے عقیدت۔ 2-3 مہینے شاید ہوئے ہیں، ہندوستان کا سب سے پہلا ہندوستانی گورنر جنرل، جس کو راجا جی کے نام سے کہتے ہیں، 88 کے 90 سال کی عمر میں گزر گیا۔ ایک زمانے میں مدراس یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، بہت پڑھا لکھا شخص ہے، راج گوپالاچاری۔ اس کے ساتھ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ یا فلاسفر جب بات کرے تو اس کی علمیت کے سامنے سرخم کرتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے راج گوپالاچاری کو دیکھا ہے کہ پتھر کی مورتی کے سامنے دنڈوت کرتے ہوئے لیٹ گیا، اوندا لیٹ گیا، ہاتھ اس طرح کیے۔ میں حیران کہ اتنا پڑھا لکھا آدمی، اتنی عظمت والا آدمی، ایسا اعلیٰ سیاسی لیڈر ہندوستان کا، اس کا یہ حال ہے کہ پتھر کی ایک مورتی کے سامنے دنڈوت کر رہا ہے۔ یہ اعتقاد ہے۔ اس کی تمام ظاہری علمیت ایک طرف، مگر اس کی جو روحانی عقیدت ہے وہ دوسری چیز ہے، بالکل دوسری چیز ہے۔ ابھی جو والڈائن ہے آپ کے پاس آیا ادھر اور چلا گیا ہندوستان میں، اس سے پہلے برما کا رہنے والا آدمی تھا، خان۔ بہت برسوں تک اس نے سیکرٹری جنرل کا عہدہ سنبھالا، ساری دنیا میں مشہور، بہت قابل اور پڑھا لکھا شخص ہے۔ اس کی ایک فوٹو ٹائم کے اندر آئی، میں نے کاٹ کے اپنی فائل میں رکھی ہے۔ برما گیا اپنی ماں کو ملنے کے لیے، جب یہ گیا تو ماں کے سامنے زمین پہ اس نے سجدہ کیا ہے، ماں کرسی پہ بیٹھی ہے۔ سیکرٹری جنرل تقریباً 70 برس کی عمر کا آدمی ہے۔ جب اپنی ماں کے پاس گیا تو ماں کرسی پہ بیٹھی ہے، خود اس نے زمین پہ سجدہ کیا ہے ماں کے سامنے۔ یہ سجدہ کوئی خدا کا سجدہ نہ تھا، لیکن اس کی ماں کے لیے اس کے دل میں جو عقیدت تھی اس کا اظہار تھا۔ مذہب کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو ہمیں کھلونا سمجھ کے چھوڑ دیں اور جب دل چاہے پھر کھلونا سمجھ کے کھیل لیں۔ مذہب ایک سنجیدہ چیز ہے، اور مذہب کے ساتھ اگرچہ ظاہری علم کی ضرورت ضرور ہے، کیونکہ ظاہری علم انسان کے دماغ کو پالش کرتا ہے اور انسان کو سمجھنے کے اندر، کتابیں پڑھنے کے اندر مدد دیتا ہے، لیکن ظاہری علم مذہب کے لیے کوئی چابی نہیں۔ ایک ظاہر میں بے علم انسان، یعنی وہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن اس کو خدا تعالیٰ نے اچھا دماغ دیا ہے، وہ اچھے سے عالموں سے بہتر ہے۔ اس کے دل میں جب مذہب سما جاتا ہے تو اس کو سب طرح کے علم آ جاتے ہیں۔ کتابیں پڑھ کے علم حاصل نہیں ہوتا، علم خدا اندر سے دیتا ہے۔ کتابیں پڑھنے سے یہ بات ضرور بنتی ہے کہ دماغ جو ہے اس کو ایک قسم کی تربیت ملتی ہے، اور وہ مذہب میں جو عبادت کرتا ہے اس کو سمجھنے کے اندر بڑا جلد باز ہوتا ہے، حساس ہو جاتا ہے۔ ایک دنیا کا بے علم آدمی اگر مذہب کے اندر جائے اور اسی احساس اور عقیدت کے ساتھ علم والا آدمی اگر مذہب پہ عمل کرے تو علم والے کو بڑی جلدی منازل اور درجات ملیں گے، کیونکہ وہ ان چیزوں کو جلدی سے سمجھ جاتا ہے۔ مگر ظاہر کا علم جو ہے وہ ضروری نہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے مذہب آسان ہوتا ہے، ضروری نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ علم اندر کی چیز ہے۔ میں نے ایک دفعہ آپ کے پاس ذکر کیا، مولا علی ظاہراً عراق میں گئے، عربستان چھوڑ کے عراق گئے تھے، اور جو یمن ہے آج جیوگرافی کے حساب سے ایک جدا ملک ہے، مگر اس زمانے کے اندر یمن عرب میں ہی تھا۔ مولا نے اور کہیں ظاہری سفر نہیں کیا، لیکن مولا کا جو علم تھا وہ روحانی علم تھا، علم لدنی تھا۔ وہ علم جو مولا کا ہے اس میں سے عابدوں کو تھوڑا تھوڑا جرا ملتا ہے۔ عربی زبان کے اندر جرعہ، جین رے عین ہے، جرعہ
انگلیاں پانی میں ڈال کے نکالو تو انگلیوں سے جو ٹپکتا ہے اس کو جرعہ کہتے ہیں، یعنی تھوڑا سا۔ ہم اپنے جمع خانوں کے اندر جو جرعہ دیتے ہیں یہ عربی لفظ ہے، جرعہ۔ یہ کوئی ہندی لفظ نہیں، سنسکرت نہیں، پراکرت نہیں، دیوناگری نہیں، کچھ نہیں، کچھی نہیں، کاٹیا واڑی نہیں اور سندھی بھی نہیں، یہ جرعہ عربی لفظ ہے۔ جرعہ یعنی تھوڑا سا، تھوڑا سا، اور جرعہ ہمیشہ تھوڑا سا ہوتا ہے۔ امام کی طرف سے 2-4 بوندیں پانی کی بھی جرعہ ہے۔ امام کے علم میں سے عابد کو تھوڑی سی بخشش ملتی ہے، یہ جرعہ ہے۔ مولا مرتضی علی مشکل کشا کی حضور میں ایک مثال دیتے جاؤں تاکہ آپ سمجھ جاؤ کہ علم لدنی کیا چیز ہے۔ کتابیں پڑھنے سے وہ علم نہیں آتا۔ مولا کی خلافت تھی، ایک 12-13 سال کا لڑکا مولا کے پاس آیا کہ یا امیر المومنین، میرا باپ فلاں جگہ پہ مر گیا ہے، میں بہت چھوٹا تھا، 6-7 برس کا۔ میرا باپ کا ایک دوست تھا جو اس وقت موجود تھا میرے باپ کے پاس، میرا ہاتھ اور باپ کی جو ملکت تھی میرے باپ نے کچھ شخص کو سونپ دی۔ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، سمجھدار ہوں، سرکار میں اپنی ملکت مانگتا ہوں، وہ شخص انکار کرتا ہے۔ مولا نے اس شخص کا نام لیا، آدمی بھیج کے بلوایا، اس نے سرے سے انکار کر دیا۔ گواہ؟ لڑکے نے کہا کہ سرکار اللہ کے سوا میرا کوئی گواہ نہیں۔ اس شخص کو پوچھا، اس نے کہا ہاں سرکار، میرے پاس ایک آدمی کا مال ہے، کیونکہ اس نے جب قرآن پہ قسم کھائی تو یہ بات کہی میرے پاس مال ضرور ہے، امانت پڑی ہے، لیکن اس لڑکے کی نہیں۔ کیوں کہ یہ وہ لڑکا نہیں، اس کے باپ کا نہیں۔ اس کو خیال ہوا باپ تو مر چکا ہے، گواہ کوئی تھا نہیں، لڑکا کس طرح ثابت کرے کہ یہ اسی باپ کا لڑکا ہے؟ مولا نے اس کا بیان لکھا، تو امانت کو قبول کرتا؟ جی ہاں۔ یہ جو لڑکا ہے تو کہتا ہے اس کا نہیں، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ لڑکا اسی باپ کا ہے تو یہ حقدار ہے؟ کہتا ہاں۔ لڑکے کو کہا تجھے تیرے باپ کی قبر کا پتہ ہے؟ کہ ہاں۔ کتنے سال ہوئے مرے ہوئے؟ تقریباً 7 سال ہوئے۔ سرکار نے 2 آدمی ساتھ دیے، اس کے ساتھ جاؤ، اس کے باپ کی قبر کھودو اور باپ کے بدن کی کوئی بھی ہڈی، خصوصاً سینے کے نزدیک کوئی رب ہے، پتلی وغیرہ، ہنسلی کی ہڈی ہے، کوئی ہڈی اس کی لے کے آؤ، باپ کی ہڈی لے کے آؤ۔ آدمی گیا لڑکے کے ساتھ، 2 مہینے کا سفر کر کے ہڈی لے کے آیا، اس شخص کو بلوایا۔ لوگ بڑے دلچسپی لینے لگے کہ یہ کیسا کیس ہے۔ سرکار نے ہڈی لے کے اس لڑکے کے ناک کے نزدیک رکھی، اس کی نکسیر جاری ہو گئی، ناک میں سے خون نکلنے لگا۔ ہڈی کو ہٹا دیا، خون بند ہو گیا۔ ایک اور لڑکے کو بلوایا اور اس کو ہڈی سنگائی، اس کو خون جاری نہ ہوا، اس کو دوبارہ ہڈی سنگائی، پھر خون جاری ہو گیا، ہڈی ہٹا دی، خون بند ہو گیا۔ ایک تیسرے لڑکے کو بلوا کے اس کو سنگائی، کچھ خون نہ نکلا، اس کو تیسری دفعہ سنگائی تو پھر خون نکلا۔ مولا نے کہا یہ اس کا سلف ہے، اس کی اولاد ہے، اس کو مل کر دے دو۔ یہ علم لدنی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں کتابوں میں سے نہیں ملتی، یہ علم لدنی ہے، الہی روحانی علم ہے۔ جیسا اس دن میں نے ذکر کیا، مولا علی کے پاس ایک یہودی نے امتحاناً پوچھا، یا مولا کون سے جانور رحم مادر سے پیدا ہوتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈے میں سے پیدا ہوتے ہیں؟ بالوجہ مولا نے جواب دیا، جن کے کان باہر ہیں وہ رحم مادر سے پیدا ہوتے ہیں، جن کے کان باہر نہیں دکھتے وہ انڈے میں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آج دیکھو سائنس کو
یہ چیز آج پتہ لگتی ہے. شاید آج تک بھی انہیں اتنا علم نہ ہوگا. علی کی حکمتیں پڑھ پڑھ کے دنیا میں بہت بڑے عالم پیدا ہو گئے. مولا کا یہ علم ہے کہ جو عابدوں کو عبادت میں اندر سے ملتا ہے، اندر سے ملتا ہے. کتابیں پڑھنے سے انشاءاللہ انسان کو ظاہری چیزیں ملتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں باطن کی چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. ظاہر کا علم بہت ضروری ہے، لیکن کبھی ظاہر کا علم نہ ہو تو بھی باطن کا علم بہت اعلیٰ چیز ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آج تمام دنیا کے اندر، چاہے وہ متمدن قومیں ہیں یورپ امریکہ جیسی، یا غیر متمدن یا کم متمدن قومیں ہیں، نیوزی لینڈ کے رہنے والے ایبوریجنل یا افریقہ کے رہنے والے حبشی، ان کے اندر بھی عقیدت تو ہے جو بعد میں ایمان بنتی ہے. ہم پہلے کسی کو دیکھتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے کسی پارٹی میں، ریل میں، کسی جگہ. صاحب آپ کون ہیں؟ میں فلانا. صاحب میں فلانا. السلام علیکم. ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان ہوئی. یہ جان پہچان بڑھتے بڑھتے دوستی بن گئی. دوستی میں سے بھی اخوت ہو گئی، محبت ہو گئی. خدا تعالیٰ اسی طرح سے ہم کو درجات بدرجات ملتا ہے. تو یہ جو عقیدت ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کے دل میں ہے، مگر دنیا کے حالات ایسے رہے کہ ساری دنیا نے خدا کو اور اس کے نور کو ابھی تک قبول نہ کیا. میں ابھی ایک واعظ میں کہہ کے آیا کہ قرآن کے اندر ایمان کی شناخت بہت ہے، پھر بھی 77 کروڑ 80 کروڑ مسلمانوں میں سے امام کو نہیں مانتے. تو مذہب اکثریت کے اوپر تو نہیں چلتا. اعلیٰ قدریں ہیں جو کم لوگ جانتے ہیں. پھر کہتے ہیں آہستہ آہستہ دنیا کے اندر یہ جو ظلمت ہے، نادانی کی ظلمت ہے، یہ ظلمت دور ہوتی جائے گی اور ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ساری دنیا میں ایک ورن ہو جائے گا. ایک ورن. ورن کہتے ہیں ذات کو، ورن کہتے ہیں گروپ کو، جماعت کو بھی ورن کہتے ہیں، قبیلے کو بھی ورن کہتے ہیں، قوم کو بھی ورن کہتے ہیں. آج زمانے کے اندر یہ چیز چل رہی ہے. پاسپورٹ وغیرہ بہت ہیں، لیکن یونائٹڈ نیشنز اس بات کے اوپر ورکنگ کر رہی ہے کہ یہ ویزا اور پاسپورٹ کیوں؟ ساری دنیا خدا کی دنیا ہے. ایک گورنمنٹ ہونی چاہیے، ایک سکہ ہونا چاہیے، ایک حکومت ہونی چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے. اب تک یہ چیز بنی نہیں، اس لیے ساری دنیا کو وشو کماری کہا گیا. وشو یعنی دنیا. زمین ہے مٹی، اس کو وشو کہتے ہیں. بدلتی مٹی ہے، اس کو بھی وشو کہتے ہیں. لیکن یہ ساری دنیا ایک دن ایک ہو جائے گی. دنیا نو اندھارو دور تھسے، ایسے ایک ورن اتھر وید مائم بھاکیا سروے آؤتے علی نبی نے شرن. قرآن سے پہلے اتھر وید تھا، اور ویسے قرآن کو بھی اتھر وید کہا گیا. اور اتھر یعنی جو ستھر نہیں، جو جامد نہیں، سالڈ نہیں، مگر بدلتا رہتا ہے، جس میں لچک ہے، فلیکسیبلٹی ہے، ڈائنامک پاور ہے. یہ اتھر وید امام زمان کے فرمان ہیں، کیونکہ امام کے فرمان زمانے کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں. حضرت امام کا درجہ قرآن جیسا ہے، کیونکہ قرآن جس طرح اللہ کا کلام ہے، حضرت امام کی نورانی ہدایت بھی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت ہے. یہ اتھر وید ہے. زمانہ آئے گا یہ بدلے گا. 1933 یا 34 کے اندر دلی میں آل پارٹیز مسلم کانفرنس ہوئی تھی. 40,000 مسلمان رات کو اکٹھے ہوئے اور مولا کے لیے اتنے انہوں نے نعرے لگائے اور صلوات اور درود پڑھے. امام کے لیے
فدائیت ظاہر کر رہے تھے. دوسرے دن مشنری سبزلی نے پنڈال کے اندر جب مولا بڑی خوشی سے بیٹھے ہوئے تھے, حضور نے پوچھا اس کو, سبزلی تم رات کو تھے؟ کہتے ہاں خداوند تھا, مسلمان آپ سے بڑے اتباع تھے. امام نے فرمایا سبزلی میرے نانا کی امت ہے, یہ لوگ مسلمان میرے نانا کی امت ہے. اگرچہ انہیں معلوم نہیں کہ میں سچا حاضر امام ہوں, لیکن ایک دن آئے گا میں آنکھ کا اشارہ کروں گا, یہ سب مسلمان مجھے قبول کریں گے. وہ زمانہ آ رہا ہے, یہودی لوگ منتظر ہیں کسی ایک آنے والے کے, اور جب حضرت عیسیٰ آئے تو یہودیوں نے انکار کر دیا, اور حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میرے بعد محمد آئے گا. تو عیسائی اور یہودی منتظر رہے. جب محمد کھڑے ہوئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. ہم نے تو اس بات کی انتظار یا منتظر بننے کی حالت کبھی بیان ہی نہیں کی, نہ مانی ہے, کیونکہ ہمیں انتظار کی ضرورت ہی نہیں, ہمارے پاس تو ہمارا وقت موجود ہے. لیکن مسلمانوں کے اندر اور خصوصاً ایسے فرقے بھی ہیں کہ جو امام مہدی کے منتظر ہیں, امام مہدی کے منتظر ہیں. ہادی المہدی ہمارا وقت موجود ہے. البتہ ہمارے گنانوں کے اندر اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ زمین آہستہ آہستہ گناہوں سے بھر جائے گی. اس وقت اس زمانے میں جو امام حاضر ہوں گے وہ مہدی کے طور پہ, ہمارا ہر امام ہادی اور مہدی ہے. مگر اس زمانے کے اندر جب دنیا بالکل گناہوں سے بھر جائے گی تو اس زمانے کا امام مہدی کے طور پہ ساری دنیا فتح کرے گا. اگر ضرورت پڑی تو اس زمانے کے حساب سے جو بھی طریقہ اختیار کرنا پڑا وہ کرے گا, اور ساری دنیا کو راہ حق پہ چلائے گا. ایسا نہ سمجھنا ساری دنیا اسماعیلی بن جائے گی, ایسا نہ سمجھنا کہ ساری دنیا مسلمان بن جائے گی, اور ایسا نہ سمجھنا کہ یہودی بولتے ہیں ساری دنیا یہودی بن جائے گی. ایسا بھی نہیں کہ ساری دنیا عیسائی جس طرح بولتے ہیں کہ عیسائی ہو جائے گی. ایسا نہ سمجھنا کہ سکھ لوگ کہتے ہیں کہ ساری دنیا ایک دفعہ سکھ ہو جائے گی, بھلے 2-2.5 برس تک بھی رہے مگر سکھ ضرور بنیں گے, اس کو کہتے ہیں خالصہ ہو جائیں گے. ہر زمانے کے اندر لوگوں نے جو ایک حیولہ یا ایک تخیل اپنے دماغ میں ڈال لیا ہے اس کے حساب سے وہ سوچتے ہیں اور ادھر ادھر نہیں دیکھتے. بعض ہمارے اسماعیلی بھی کہتے ہیں ساری دنیا اسماعیلی ہو جائے گی. نہیں, یہ بات نہیں. ساری دنیا کو مولا مومن ضرور بنائے گا. ایک براہمن اگر مورتی پوجنا چھوڑ دے, کیونکہ اس کے مذہب کے اندر مورتی پوجنا نہیں ہے. گیتا میں ویدوں میں مورتی پوجا کے لیے گالیاں دی گئی ہیں. اگر ایک براہمن سچ مچ رگ وید کے اوپر یا گیتا کے اوپر عمل کرتا ہے اور خدا کی اس طریقے سے عبادت کرتا ہے, اگرچہ اس کے حاضر امام کی شناخت یا حاضر امام کی بیعت نصیب نہ بھی ہو, لیکن ایک خدا کو مانے, مورتی چھوڑ دے, گناہ نہ کرے, اعمال اچھے کرے, عبادت کرے, خیرات اور دسون دے, یعنی اپنے مذہب کے حساب سے, تو وہ ایک مومن ہے. ایک مومن ہے. وہ رشیسر اور منیور میں آتا ہے, وہ خالص انسان میں آتا ہے, اور اس کو بھی خدا تعالیٰ نجات دے گا, جنت دے گا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ حاضر امام کی بیعت نہیں ہوگی اس کے باطن کی جو دولت ہے وہ اسے نہیں ملے گی. اس براہمن کو یہ چیز نہیں ملے گی جو حاضر امام کی بیعت سے ملتی ہے. اس چیز سے وہ محروم رہے گا, ثنا فی اللہ کے درجے تک نہیں جا سکتا, باطنی دیدار نہیں کر سکتا. اس کے اندر کی جو دنیا ہے وہ اسی طرح خاموش رہے گی. ہاں, اس کی عبادت اور نیک اعمال کے حساب سے خدا اس کو ضرور جزا دے گا, یعنی اس کا نیک بدلا دے گا. اگر ایک یہودی ہے اور تورات کے اوپر برابر عمل کرتا ہے, نیک اعمال کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, اور اسی طرح سے وہ ٹائس دیتا ہے, دسون دیتا ہے,
اور اس کو حاضر امام کی شناخت نہیں تو اس کو بھی نجات ملے گی، لیکن باطنی دنیا اس کی بھی خاموش ہوگی. وہ بھی مومن تو ضرور ہے، اللہ کا بندہ ہے. ہم کو صوفی مذہب کی تعلیم دی گئی. ہندو سو جو اور سچ تیرتھ جاوے، مسلمان مسیحا حبی اللہ. جی میرے شاہ کو ہندو نہ جانے، مسلمان نہ بوجھے، شاہ بیٹھا نرجم ہوئی حبی اللہ. دنیا کے لوگ ہیں امام کی شناخت سے محروم ہے، اور امام ان سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھا ہے. لیکن اپنے مذہب کے اوپر برابر عمل کرنے پر خدا ان کے دلوں کو ایمان سے روشن کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ان میں سے جو قابل ہوتے ہیں اور اس درجے پہ پہنچتے ہیں کہ اب انہیں امام کی شناخت ملے تو ان کو پکڑ کر امام کے پاس لے آتا ہے. ہمارے ایک بڑے مشہور مشنری غلام علی شاہ 3-4 سال پہلے وفات پا گئے. مشنریوں نے جو عظیم کام کیے ہیں بہت کم لوگ ان چیزوں سے واقف ہیں. خدا انہیں اپنی نور میں جگہ دے. مشنری غلام علی شاہ کے والد سید محمد شاہ بہاولپور اسٹیٹ کے کسی گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کے 6000 مرید تھے. غلام علی شاہ کے باپ کے 6000 مرید تھے. وہ پیری مریدی کا سلسلہ رکھتے تھے، کئی وار سیدوں میں سے تھے. بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، عبادت گزار تھے. اس عبادت گزاری اور علم کا یہ صلہ ہوا، جیسے ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ غیروں کے اندر ان کی عبادت نیک اعمال کے حساب سے خدا ان کے دل میں ایمان ڈالتا ہے، اور پھر ان میں سے جو اس لائق بنتے ہیں ان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. ایسے بہت سی مثالیں بن چکی ہیں ہندوؤں میں بھی، یورپینوں میں بھی. ہمیں معلوم نہیں، لیکن بہت سے یورپین بھی حضرت امام کی بیعت کیے ہوئے ہیں. سید محمد شاہ ایک دن مراقبے میں وظیفہ کر رہے تھے. ان کو خیال ہوا کہ دنیا میں امام تو ہے، امام ہے صحیح، اور یہ خیال کہ امام غائب ہے یہ غلط ہے. خود اتنا شریف ہے، جعفریہ مذہب کے اوپر قائم تھے اتنا شریف، اور غائب امام کو مانتے تھے، مگر علم اور جو ان کا تہجد تھا اس پر سے ان کو دل میں یہ خیال ہوا کہ امام ہے صحیح. دعائیں مانگی، یا مولا تو دنیا میں موجود ہے تو مجھے بتا تو کہاں ہے. اس طرح ہر روز مراقبہ کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، اور امام زمان کو عرض کرتے رہے کہ یا امام زمان مجھے اپنے ملاقات سے مشرف کرو. مراقبے کے اندر ایک دن سو گئے. نیند میں اس بات کے لیے اس کو کہا گیا کہ تم سچ کہتا ہے، میں غائب نہیں ہوں، میں حاضر ہوں، ظاہر ہوں، اور دنیا کے انسانوں کے اندر میں گھومتا ہوں. تو میری جستجو کر. نشان نہیں بتایا. اس کو یہ تو یقین ہوا کہ امام حاضر تو ہے.
اسماعیلیوں کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا. سید محمد شاہ ایک رات کو بیوی بچوں کو چھوڑ کے کراچی چلے آئے. گھر والوں کو کسی کو خبر نہ دی میں کہاں جاتا ہوں. گھر چھوڑ کے ان کے گاؤں سے کچھ چند میل تھا اسٹیشن ریلوے کا. رات کے اندھیرے میں پاؤں سے چلے گئے اور ٹرین میں بیٹھ کے کراچی آئے. یہاں سے چلے گئے بصرہ. ان کو خیال یہ ہوا کہ امام کو ڈھونڈنے کے لیے میں ان ممالک میں جاؤں. کوئی داڑھی والا, بڑی پگڑی والا, لمبے جبے والا, لمبی تسبیح والا, داڑھی کو مہندی لگانے والا, آنکھوں میں سرما ڈالنے والا اور غلوظ سے اپنے ہاتھوں کو مالش کر کے چہرے پہ ملنے والا, ایسا کوئی امام ہوگا؟ بصرہ گئے, بغداد گئے, قازوین گئے, عراق گھومے, لبنان گئے, سیریا گئے, جارڈن میں آئے, فلسطین دیکھا, مصر میں گئے, وہاں سے پھرے, عربستان میں آئے, یمن میں آئے, کویت بحرین پہنچے, ایران میں گئے. 12 سال گھومتے رہے. 12 سال گھومتے رہے. 200-400 برس کی تاریخ نہیں بیان کر رہا, 50 برس کی بات ہے یہ. 12 سال مشنری غلام علی شاہ کے والد سید محمد شاہ 12 سال گھومتے رہے. عمر بڑی ہو گئی, بیوی بچے کبھی کبھی یاد آتے رہے. فقیری تو تھی ہی, کوئی آدمی گھر لے گیا تو کھانا کھا لیا, رزق کبھی مانگی نہیں. اس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری. بیمار رہنے لگے. دوبارہ عراق میں آئے اور بغداد آ کے ٹھہرے. یہاں بیمار پڑ گئے, سخت بیمار پڑے, جان کے لالے پڑ گئے. جس عرب کے گھر میں اترے تھے اس نے ان کی بڑی خدمت کی. اس کو کہا میرا انتظام کرو تو میں کسی طرح نجف پہنچ جاؤں, پھر مجھے چھوڑ دو. میں کہا مر جاؤ گے. کہتا وہ بات تو سچ ہے, میری موت اب نزدیک ہے اور مجھے اس بات کے لیے بالکل یقین ہے کہ میرے ابھی دم تھوڑے ہیں, مگر میں مولا علی کے روضے پہ مرنا چاہتا ہوں. مجھے کسی طرح سے میرے پہ مہربانی کرو, نجف پہنچا دو. اس نے انتظام کر دیا, نجف پہنچا دیا. کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی, لیکن آدمیوں نے اٹھا کے مولا علی کی قبر کے پاس روضے کے اندر اس کو چھوڑ دیا. اس نے ان کو کہا کہ تم جاؤ اور میری کوئی تقصیر ہو تو مجھے معاف کرنا. مولا علی کے روضے پہ جا کے پاؤں کی طرف وہاں اس نے رونا شروع کیا. یا مولا, علم سے, عبادت سے مجھے اس بات کی تقویت ہوئی ایمان میں کہ تو دنیا میں موجود حاضر ہے, اور تو نے مجھ کو کہا بھی کہ میری جستجو کر. 12 سال سے تجھے ڈھونڈ رہا ہوں. یا مولا, اب میری موت نزدیک ہے. اگر میں مروں تو میرے اس ایمان کو قبول کر کہ میں جاہل کی موت نہیں مرتا, میں تیری معرفت میں مرتا ہوں, اگرچہ مجھے معلوم نہیں کہ تو کہاں ہے. اور یا پھر مجھ کو زندگی دے تو زندگی بھر میں تیری خاک پا میں رہ کے میں تیری خدمت کروں. دعائیں مانگتے ہوئے بے ہوش ہو گئے. یہ خود ان کی منہ کی زبانی لکھی ہوئی, کہی ہوئی اور لکھی ہوئی اسٹوری ہے. بے ہوشی کے عالم میں ان کو بشارت ہوتی ہے. اے میرے بیٹے اٹھ, میں نے تیری ساری کوفت دور کر دی. تم کراچی آؤ اور وہاں ہم سے ملاقات کرو. ہاتھ پکڑ کے اس کو اٹھایا, خواب میں, بشارت میں, خود بے ہوش پڑا ہے. سر پہ ہاتھ پھرایا, صرف مقام کراچی دیا اور چلا گیا, غائب ہوا. لوگوں نے اس کو پانی کے چھینٹے دیے,
کوئی اٹھا کے کسی ٹھنڈی جگہ پہ اور جگہ لے گئے. تیمارداری کی. کچھ دنوں کے بعد حالت بہتر ہو گئی. 2-3 مہینے کے بعد چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے, سفر کرنے کے لائق ہوئے. بغداد سے نکل کے بصرہ آئے, اسٹیمر پکڑ کے چلے آئے کراچی. اب کراچی تو آ گئے, محلہ کون سا, بازار کون سا, کہاں جائے. اس وقت حضرت مولانا سلطان محمد شاہ کراچی میں تھے. یہ جب کراچی آئے تو اخباروں کے اندر اور لوگوں کے منہ سے امام کی جب باتیں نکلنے لگی, اس کو خیال آیا کہ حاضر امام کا دعویٰ تو یہ اکیلا کرتا ہے, یہی تو نہیں. پھر تصویر نکالی, مراقبہ کیا, حکم ہوا کہ تم خوجوں کو ملو. تو کھارا در کے اندر دوسرے بھی ہیں, ان کے پاس گیا. رات کو بشارت ہوئی کہ یہ خوجے نہیں, وہ دوسرے خوجے. مشنری حسینی کو پوچھ کے کسی آدمی نے اسماعیلی ملا اور اس نے کہا کہ تم حسینی مشنری کو ملو. حسینی مشنری کی اس کی پہلی ملاقات ہوئی. مشنری حسینی بڑے مرعوب ہوئے, بولے اچھا بیٹھو. ساری سٹوری سن کے شام کو جب مولا کے حضور میں گئے, حسینی مشنری نے مولا کے پاس ساری بات رکھی. مولا فرمایا میں جانتا ہوں, دیکھو فلاں دن اس کو لے کے آنا. اب اس زمانے میں ایک اور بھی شخص تھا, اس کا نام تھا سید سلیم وارثی, جس نے اظہار حقیقت کی کتاب لکھی. پہلا اور دوسرا حصہ اسماعیلیہ ایسوسی ایشن میں پڑھا ہوا ہے, بڑی اچھی کتاب ہے, پڑھنے جیسی ہے. خصوصاً دوسرا حصہ اظہار حقیقت گجراتی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے. اور جو بچے بچیاں اپنے مذہب کی اسٹڈی کرتے ہیں ان کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. بہت اچھے مدلل دلائل دیے ہوئے ہیں. یہ سید سلیم وارثی بعد میں اسماعیلی مذہب میں آیا. دونوں کو مولا نے ایک ہی دن دیا تھا. اور جب سید محمد شاہ کو لے کے مشنری حسینی اور سبزلی اندر گئے تو دروازے کے اوپر ہی گر پڑا, یا امام کر کے گر پڑا. پاؤں میں طاقت نہ رہی آگے جانے کی. سہارا دے کے لوگوں نے امام کے نزدیک پہنچایا, بالکل پاؤں پہ سر رکھ دیا. کہتا یا امام آپ ہی تھے کہ نجف کے روضے پہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا. وہی لباس ہے, وہی کپڑے ہیں, وہی رنگ ہے, وہی شکل ہے. یا امام 12 برس آپ نے مجھے حیران کیا. مولا فرمایا تمہاری تربیت کے لیے. مولا نے اس کو اسماعیلی مذہب میں اپنی غلامی میں قبول کیا. ماں باپ کہتے ہیں 12 سال سے تم اپنا گھر چھوڑ کے نکلا ہے اور تو نے کبھی گھر والوں کو کہا نہیں, وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ تو مر چکا ہے. کہتا یا مولا میری جو خاندان ہے اس کی بھی بیعت قبول کرو. مجھے معلوم نہیں کہ کون مر چکا ہے کون جیتا ہے. امام نے فرمایا سب سلامت ہیں, کوئی مرا نہیں. میں سب کی بیعت قبول کرتا ہوں. سب کی بیعت قبول کی. پھر کہتا خداوند میرے 6000 مرید ہیں, ان کی بھی بیعت قبول کرو. فرمایا اس کی ہم کو ضرورت نہیں. 6000 مرید بنتے ہیں. کون دنیا کا ایسا کوئی پیر مرشد ہے کہ 6000 مرید ملتے ہوئے اس کو تحفے کے طور پہ چھوڑ دے گا؟ ایک مرید کے لیے اس کی بھی آمدنی شروع ہوتی ہے. مرید بھی ایک مشین ہوتے ہیں, کما کما کے مرشد کو دیتے رہتے ہیں. تو اسماعیلی مذہب کیا ہے؟ پیسے کا مذہب ہے, کمرشلائز کیا ہوا ہے. ذرا دوسروں کی طرف دیکھو, یہ کمرشلائز کتنا ہے وہ تو بعد میں دیکھنا. ذرا 6 لڑکے, 6 لڑکوں کی 14 بیویاں اور ان کے بچے, 80-85 آدمی کا قافلہ آیا. 2 ایروپلین بھر کے ہندوستان سے آئے. کسی کی تنقید کرنے کی ضرورت نہیں مجھے. میں آپ کو محض یہ دکھانا چاہتا ہوں
کہ اس کے سامنے یہ سامنے رکھ کے ذرا دیکھ لو، دونوں کو ملا کے دیکھ لو. دنیا کے کسی بھی مذہب میں سے 6 مذہب ہیں دنیا میں ایسے کہ جن کے اوپر مذہبی رہنما ان کے سر کے اوپر ہیں. ایک تو بورے، دوسرا یہ بدھسٹ جو ہیں تبت والے، ان کا دلائی لاما ہے، دارجلنگ میں بیٹھا ہے آج کل، اس کو بھی وہ لوگ خدا کا اوتار کہتے ہیں. تیسرے یہ قادیان، ان کے سر کے اوپر ہیں ایک تو بورے، دوسرا یہ بدھسٹ جو ہیں تبت والے، ان کا دلائی لاما ہے، دارجلنگ میں بیٹھا ہے آج کل، اس کو بھی وہ لوگ خدا کا اوتار کہتے ہیں. تیسرے یہ قادیانی کہ جو یہ ان کے اپنے خلیفہ، ابھی تو اس کو خلیفہ کہتے ہیں، امام نہیں کہتے. چوتھے یہ عیسائی کیتھولک لوگ جو پوپ کو مانتے ہیں وہ رہے. اور پانچویں جاپان کے شنٹو مذہب والے جو اپنے بادشاہ کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں. اور چھٹے اسماعیلی ہیں کہ جو آغا خان کو خدا کا نور کہتے ہیں. یہ 6 جنے ہیں دنیا میں. اور 7واں ان کی کیٹیگری کا، ان کے درجے کا کوئی نظر نہیں آتا مجھے. ایسے تو بہت ہیں، ہزاروں لگ، لیکن ان کے اوپر درجے کا ٹاپ گریڈ کے دنیا میں مذہبی رہنماؤں میں یہ 6 جنے ہیں. چارے چارے یگ ماں ہے پری پری تیرے تولے کوئی نیا سید محمد شاہ شرم تجھے چھوڑی تجھے دوار کہاں جاوے صاحب جی کی بات نہیں، کل کی بات نہیں. یہ بمبئی میں جو دفن ہے سید محمد شاہ دولے، یہ گنان ان کا ہے. سید محمد شاہ دولے پیر حسن کبیر دین کی اولاد میں سے تھے. کٹھیوں کے پیر نہ تھے لیکن وکیل تھے، مشنری تھے. آج کی کل کی بات نہیں، کہتے ہیں 4 جگوں سے ہم دیکھتے چلے آئے ہیں کہ تیرے جیسا کوئی نہیں، تیرے جیسا کوئی نہیں. توپ کو دیکھو، طاہر سیف الدین کو یا آج ان کے جانشین کو دیکھو، مرزائیوں کے خلیفہ کو دیکھو. دارجلنگ میں بیٹھا ہوا ہے تبت کے بدھو لوگوں کا لاما
اس کی اسٹڈی کرو. اور یہ جو کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے، جاپان کا شہنشاہ، شنٹو مذہب کے لوگ جو آج گھٹ رہے ہیں. شنٹو مذہب گئے 20 برس کے اندر تقریباً آدھا رہ گیا ہے. حضرت امام کو ساتھ رکھ کے اب سب کی فوٹو دیکھ لو تخیل میں، وزن کر کے دیکھو، تول کے دیکھو. صدر دین نے کہا ہے میں نے مولا کی پہچان کی ہے، یوں ہی آنکھیں بند کر کے نہیں مانا. میں نے مولا کی پہچان کی ہے، جستجو کی ہے، اور پھر میں نے اس کی خدمت کی ہے اور اس کی میں نے بندگی کی ہے. اور تم بھی پہلے اس کی پہچان کر لو، جستجو کر لو، دل کو یقین آ جائے، خاطر جمع ہو جائے، پھر اس کی بندگی کرو. کہتے ہیں ہمیں اوڑکھینے سریویاچوں آج جی، ہمیں اوڑکھینے سریویاچوں آج جی، ہمیں اوڑکھینے سریواجو آج جی، اولا نگرانے نہ آوے لاج جی، مارو صاحب راک کنڈ میں جائی رہو. یہ بڑا اچھا گنان ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کی شناخت کی ہے اور پھر میں نے اس کی بندگی کی ہے. تم بھی اس کی شناخت کر لو، سچا ہے تو ماننا، تم کو جھوٹا لگے چھوڑ دو. کسی نے تھوڑے ہاتھ باندھے ہیں کہ نہیں اسماعیلی مذہب میں رہنا ہی چاہیے، اچھا نہیں لگتا جاؤ، دروازے کھلے ہیں. کوئی مکھی کامڑیا مشنری کاؤنسل وغیرہ کوئی زبردستی نہیں کرتے. حضرت امام کو جا کے کہو یا مولا میں تجھے نہیں مانتا، کہے گا اچھا خدا حافظ جاؤ، تو گالی نہیں دے گا، کچھ نہیں. یا مولا تو ہمارا مالک ہے، آمین، آؤ بیٹھو، میں تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں. مذہب میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں. مذہب محبت کی، عقیدت کی بات ہے. لیکن دیکھ لو ملا صاحب ادھر آئے افریقہ میں، اتنا بڑا رسالہ ساتھ لے کے آئے، تو کوئی آدمی ان کے سیکرٹری کے پاس جاوے، مجھے ملا صاحب کی ملاقات کرنی ہے. کہتا 51 شلنگ لاؤ. خالی ملاقات کے؟ کہتا ہاں. اپوائنٹمنٹ ملنے کے 51 شلنگ. پھر سودا کرے کہ اس کے پاس تو مہمانی کتنی رکھے گا. میں غریب آدمی ہوں، میں اپنی من مراد رکھوں گا. کہتا نہیں، 500 روپے 500 شلنگ مہمانی کے. کوئی امیر آدمی ہوئے تو 5000 مانگے، سودا ہوئے 5-5 ہزار 10-10 ہزار کا. ہمارے امام کے پاس لوگ کہتے ہیں تو کیا ہماری طرف سودا نہیں؟ ہماری طرف محبت ہے. کسی مکھی نے آپ کے ساتھ کچھ سودا کیا کہ بھائی اتنے پیسے رکھو یا اتنے رکھو، اس طرح کو کوئی بارگیننگ ہوئی؟ کوئی بارگیننگ نہیں ہوئی، کوئی سوداگری نہیں، کچھ نہیں. البتہ اگر مرضی آتی ہے تو رکھو، نہیں تو نہیں. مگر وہاں تو یہ تھا کہ گھروں گھر جا کے ان کے جو گماشتے تھے وہ لوگوں کو مجبور کرتے تھے. ہم سنتے ہیں تمہاری حالت یہ ہے، تم کروڑ پتی ہو، 2 لاکھ شلنگ لاؤ، 5 لاکھ شلنگ لاؤ، وگرنہ تم کو ہم ناکبار کریں گے. اس بات کے لیے ایسی گڑبڑ چلی کہ افریقہ کے اندر 2 پارٹیاں بن گئیں. انہوں نے کھلم کھلا ظاہراً کہا کہ نامدار آغا خان جو سچے امام ہیں اسماعیلیوں کے، وہ جب بھی آتے ہیں تو اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی، اور کبھی ہمیں کوئی جماعت خانہ بنانا ہوتا ہے، اسماعیلیوں کی بات کرتے ہیں تو امام کو کہتے ہیں تو امام آدھے پیسے ان کے، آدھے جماعت کے. اسکول بنائے ہیں اسماعیلیوں کے، ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں اسماعیلیوں کے. کہتے بوروں کا کچھ نہیں. مسجد کے اندر ملا صاحب کے 5 شلنگ بھی نہیں. ملا صاحب نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ ابھی فرنٹ ہو رہے ہیں
تو انہوں نے ایک اعلان کیا، کہتا کہتا تم بھی اسکیمیں بناؤ، تو نامدار آغا خان تو 50-50 دیتے ہیں، میں تم کو 25 دوں گا۔ چلو انہوں نے کہا ایسا ہی صحیح، مگر جب اسکیمیں بنا کے بھیجی تو حضرت فوت ہو گئے، گزر گئے، اور بعد میں جب ان کا جانشین آیا وہ بھی ساتھ تھے۔ جب یہ بات ہوئی ان کو پتا تھا کہ بھئی یہ 25-25 کی بات آئی ہے، 75 ہمارے 25 آپ کے، تو انہوں نے کہا کہ میرے ابا جان نے کہا تھا، ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ ابا جان تو فوت ہو گئے۔ مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی وفات ہوئی، لوئس بینک صاحب کے ایجنٹ ہیں۔ مولانا حاضر امام کو جب امامت کی مسند ملی تو سلطان محمد شاہ کا جو دنیاوی ملکت کا وارثہ تھا وہ پرنس علی خان کو اور پرنس صدر الدین کو ملا، دو بھائیوں کو ملا، ملکت کا وارثہ ان کو ملا، حاضر امام کو اور پرنس امین کو اور شہزادی یاسمین کو جو ملا تو وہ پتا باپ پرنس علی خان سے ملا، دادا سے نہیں۔ روحانی جو وارثہ تھا امامت کا وہ اور چیز تھی، دنیا کا وارثہ حاضر امام کو نہ ملا۔ لیکن امام کے طور پہ اور دوسری طرف آغا خان کے طور پہ دونوں حالتوں کے اندر سلطان محمد شاہ کی لاکھوں پاؤنڈ کی سخاوت ہر سال ہوتی تھی، لاکھوں پاؤنڈ کی۔ میں آپ کو اس کے اندر ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ 1911 کے اندر علی گڑھ کا جو اینگلو عربک کالج تھا اس کو سلطان محمد شاہ نے صلوات اللہ علیہ نے کالج سے یونیورسٹی بنایا۔ علی گڑھ یونیورسٹی مولا نے بنائی اور اس وقت مولا نے 1,25,000 روپیہ دیا۔ ہر سال 1,25,000 روپیہ علی گڑھ یونیورسٹی کو ملتا رہا۔ یہ تو بات 1911 کی ہوئی۔ اس کے بعد جب یہ خلافت کی موومنٹ شروع ہوئی، شدو کی موومنٹ شروع ہوئی، پبلک کے اندر جب آئے تو امام نے بہت دفعہ ایسے بیانات بھی دیے کہ ہندو اور مسلمان دونوں میری آنکھیں ہیں، ایک آنکھ ہندو ہے ایک آنکھ مسلمان ہے، کیونکہ ہندوؤں میں بہت سے حضرت امام کے گپتی مرید بھی ہیں۔ 1926 کے اندر ہندو لوگوں نے مسلم یونیورسٹی کے سامنے ایک ہندو یونیورسٹی کھڑی کی، اور وہ بنارس کے اندر ایک چھوٹا موٹا اسکول تھا، ہائی اسکول، اس کو انہوں نے کالج بنایا، اور پنڈت مدن موہن مالوی سارے ہندوستان میں گھوما ہندوؤں کے پاس سے پیسہ لینے کے لیے، جس طرح مولانا سلطان محمد شاہ گھومے تھے۔ یہ بڑے بڑے ڈالمیاں جیسے کروڑ پتی ارب پتیوں نے بھی اس کے اندر خاطر خواہ مدد نہ کی۔ پنڈت مدن موہن مالوی مولانا سلطان محمد کے پاس آیا، اس کے ساتھ لالا لاجپت رائے تھا، اور ایک تیسرا آدمی تھا جو بھی میرے ذہن میں نام یاد نہیں آ رہا۔ مولا کے پاس والکیشور کے بنگلے پہ گئے، صاحب نے بہت اچھی طرح سے ان کو بٹھایا، چائے پانی پلائی۔ کیا بات ہے پنڈت جی، آپ کہتے سرکار آپ ہمیشہ کہتے ہو ہندو مسلمان میری دو آنکھیں ہیں، فرمایا میں اب بھی کہتا ہوں، کیا چاہتے ہو؟ ہم نے بنارس میں ہندو یونیورسٹی بنائی ہے اور آپ اپنے لفظوں کے اوپر کھڑے رہو۔ کہا میں کھڑا ہوں، چاہتے کیا ہو؟ کہتے بس کچھ بھی آپ کے خیال میں آئے۔ امام نے فرمایا تو بول کیا چاہتا ہے، یعنی کتنی رقم دوں؟ سوچ کے ڈر کے کہتے 25,000 روپیہ۔ سب کہنے لگے میں مسلم یونیورسٹی کو 1.25 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، تم نے خود نے 25 مانگے ہیں، میں اس کو ڈبل کر دیتا ہوں۔ اگر تم مجھے کہتے کہ 2 آنکھیں ہو میرے پہ چھوڑ دیتے کہ اتنا ہی تو میں اس کو بھی 1.25 لاکھ دیتا، لیکن تم نے 25 مانگے، میں ڈبل کرتا ہوں 50,000۔ پھر سب بولے اچھا 51,000 ہر سال دوں گا۔ اتنا خوش ہوا، کہتا ہر سال؟ مطلب نے فرمایا جب تک تمہاری بنارس یونیورسٹی قائم رہے گی میں ہر سال تم کو 51,000 دوں گا۔ اب
حضرت مولانا سلطان محمد شاہ کی جب دنیا بھانے آنکھ بند ہو گئی، رحلت فرمائی، تو سیدنا برہان الدین کی طرح کہہ سکتے تھے کہ یہ تو اس نے کہا تھا، نہیں کہا۔ لوئڈ بینک کو پرنس علی خان نے خط لکھا، دوسرا خط حضرت امام نے لکھا کہ میرے باپ کی، انہوں نے کہا میرے دادا کی امامت کے طور پہ، انہوں نے کہا میرے باپ کے طور پہ جو کچھ بھی ان کی سخاوتیں تھیں وہ اسی طرح سے جاری رہیں۔ آج بھی علی گڑھ یونیورسٹی کو پیسے ملتے ہیں اور مدن موہن مالوی کی بنارس یونیورسٹی کو بھی پیسے ملتے ہیں۔ اس کی ظاہری سخاوتوں کی باتیں ہیں، اندر کے اوپر کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم نہیں۔ مومنو، کون ایسا دنیا میں پیر و مرشد ہے کہ جس کو 6000 مرید ملے اور چھوڑ دے؟ اور کون ایسا مرشد ہے کہ مرید دکھی ہوئے تو وہ لاکھوں شلنگ یا روپے خرچ کرے؟ ابھی یہ یوگانڈا کے اندر تکلیف پڑ گئی، ہماری 11-12 ہزار کی جماعت تھی، تقریباً 75,000 ایشینز تھے، سب لوگ جب نکل گئے، پیسے والے تو فوراً نکل گئے، گاڑیاں لے جانے کی تو باتیں نہیں تھیں، مگر کہیں نہ کہیں ایروپلین میں سے نکل گئے۔ کچھ ایسے اسماعیلی بھی تھے کہ جن کی فیملیاں بڑی تھیں، کسی کے 5 بچے، کسی کے 6 بچے، تو بڈھی ماں ہے، 8-8, 10-10 فیملی میں آدمی ہے، اور 5-5 ہزار شلنگ ایک طرف کا کرایہ 3000 شلنگ ہوتا ہے، تو 3000 شلنگ ایک طرف کا کرایہ بھی نکالے تو کہاں سے؟ کبھی 7 آدمی ہیں تو 20,000 شلنگ ہوتا ہے، اتنے پیسے نہیں کہ جا سکیں۔ مولانا حاضر امام نے فرمان بھیجا کہ جتنے بھی کارسازی کے پیسے ہیں سب کو دے دو، ٹکٹوں میں 80 لاکھ شلنگ ٹکٹوں کے لیے جماعت کو دیے ہیں۔ 80 لاکھ شلنگ، آپ کا 1 کروڑ اور 10-15 لاکھ روپیہ ہوتا ہے، ہمارا ڈالر 7.25 شلنگ کا ہے، آپ کے 11 روپے کے برابر ہے، 1.5 گنا سے زیادہ ہے۔ 80 لاکھ روپے، 1.25 کروڑ روپیہ امام نے ان کو دیا ٹکٹیں لینے کے لیے کہ یہ میرے مریدوں کو بخشش ہے اور ان کے اوپر کوئی بھار نہیں۔ پھر بھی تقریباً 300 جتنے اسماعیلی پیچھے رہ گئے، اور ایسے حالات ہوئے کہ ان کے پیپرز نہیں بنتے تھے، وہ بیچارے جا نہیں سکتے تھے، ٹکٹوں کے لیے ہم پیسے دیتے تھے لیکن نکل نہیں سکتے تھے۔ 15 دن کے بعد امام نے اپنا جو اثر لگانا تھا وہ لگا کے نیروبی سے پلین بھیجے، 3 پلین، اور اس میں سے 300 آدمی ساتھ اٹھا لائے۔ جب اسماعیلیوں کے اسپیشل پلین آئے اسماعیلیوں کو لینے کے لیے، تو ایئرپورٹ کے اوپر بہت سے غیر قوم کے جو لوگ تھے وہ ٹوپیاں اتار کے ہمارے امرداروں کے پاؤں میں رکھتے تھے کہ آغا خان کا واسطہ ہم کو لے چلو، جتنی تمہاری سیٹیں خالی ہیں، ان میں جتنی سیٹیں خالی تھی تقریباً 30-32 آدمی ہم دوسروں کے بھی اٹھا لائے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، ان کے بیوی بچے بھی ہم لے آئے، اور وہ آغا خان کو آج یاد کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ دنیا میں کون ایسا مرشد ہے کہ جو مریدوں سے لیتا نہیں بلکہ اپنے کھیسے سے بھی دے رہا ہے؟ جو کچھ بھی ہم یہاں دیتے ہیں یہ دینداروں مولا کے کھیسے میں نہیں جاتا۔ میں نے کہا مولا کے کھیسے میں نہیں جاتا تو یہ نہیں سمجھنا کہ مکھی کا مڑیا کے کھیسے میں جاتا ہے، نہیں، یہ جماعت ہی کے کھیسے میں واپس آتا ہے، جماعت کی بھلائی کے لیے۔ آپ کوئی بھی مذہب کی کام کاج کی بات کرو، اپنا پلان بناؤ، اسکیم بناؤ، مولانا حاضر امام آپ کو پاؤنڈ ٹو پاؤنڈ گرانٹ دیتا ہے، 1 پاؤنڈ کے سامنے 1 پاؤنڈ۔ 1946 میں ڈائمنڈ جبلی تھی، ایسی تو کتنی ہی باتیں ہیں، کتنی باتیں۔ 46 میں ڈائمنڈ جبلی کا موقع، ساری دنیا میں اس کے لیے اشتہار، پبلسٹی۔ جس نے کبھی آغا خان کا نام نہ سنا تھا جنگلوں میں، انہوں نے بھی ریڈیو کے اوپر نام سنا کہ آغا خان ہیرے میں تولے جاتے ہیں۔ سورت اور نوساری کے ارد گرد ستگور نور کا روضہ اور اس کی ملکتیں اور چھوٹے چھوٹے پیروں کے روضے ہیں۔
سدگر نور الدین سید السادات ہیں، ہمارے مولا کی فیملی میں سے ہمارے پیر ہیں۔ ہندوستان میں سب سے پہلے پیر نور الدین آئے تھے، جنہوں نے ادھر آ کے اپنا نام سدگر نور رکھا۔ نوساری میں دفن ہے سورت کے ضلع میں۔ ہم نے کبھی بھی ظاہری باتوں کی زیادہ درکار نہیں کی، کیونکہ اسماعیلی مذہب باطن پہ چلنے والا ہے۔ سدگر نور کی وفات کے بعد ان کی اولاد میں سے جو پیر جومے کے اندر یا لائن میں نہ آئے، دوسرے بھی بچے تھے، ان اولاد میں سے انہوں نے قبضہ کر لیا اور آج بھی قبضہ ہے انہیں کا۔ 1946 میں نوساری کی گدی کے اوپر سجادہ نشین صدر الدین تھے۔ اس نے 2 کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ مشن اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہیں وہ یہ 2 کتابیں ضرور پڑھیں۔ اس کا نام ہے تواریخ پیر، بھاگ پہلا اور دوسرا۔ یہ بڑی اچھی کتابیں ہیں اور اس میں خصوصاً جو دوسرا حصہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ بہت سی غلطیاں ہیں اس میں، بہت سے گنان ایسا توڑ مروڑ کے لکھے گئے۔ گنانوں کا جو ٹیکسٹ ہے وہ صحیح ہے، لیکن کسی ایک پیر کا گنان کسی دوسرے پیر کے نام پہ لکھ دیا۔ مثال کے طور پہ صدر الدین سجادہ نے یہ جو کتاب لکھی تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ ستگر نور کا جو سلوکھا ہے، ستگر کہہ رہے تو کہتے پیر شمس کا لکھا ہوا نہیں، لیکن ستگر نور کا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ ستگر نور نے کوئی سلوکھا نہیں لکھا، پیر شمس نے لکھا 240 پاٹ کا اور پھر صدر الدین نے لکھا 120 پاٹ کا۔ امام زمان کے پاس یہ صدر الدین نوساری کی درگاہ کا مجاور مینیجر، اور اس کا دعویٰ ہے کہ ہم لوگ اس سدگر نور کی اولاد میں سے ہیں۔ 2-3 آدمیوں کے ساتھ بمبئی آئے، بمبئی ریکریشن کلب میں آ کے انہوں نے ظاہر کیا کہ ہم یہ ہیں، ہم نے ان کی عزت کی، دکھایا کیا کام ہے کہ ہم کو سرکار سے ملنا ہے۔ کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ملکت ہے آج ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے مالک یہ ہیں۔ ابھی ملکت کی بات آئی، کامڑیا قاسم علی کو اور مولانا حاضر امام کا اس وقت جو اسٹیٹ مینیجر تھا جعفر قاسم موسیٰ، اس کو بلایا گیا، جعفر بھائی کو بیٹھے، مولا کے پاس اپوائنٹمنٹ مانگی، مولا کے پاس گئے، مولا کے پاس جا کے اس نے کاغذات اور دستاویزیں رکھی۔ کہتا ہے سرکار آج ہم کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، یہ ملکت سب آپ کی ہے، آپ اس کے حقدار ہو، یہ سب دستاویزیں لے لو، مگر صرف ایک ہی شرط ہے کہ ہم کو 3 لاکھ روپیہ ہر برس سال کے طور پہ ہماری فیملی کے پرورش کے لیے ملتا رہے۔ 12-13 لاکھ روپے کی سالانہ آمدنی ہے۔ آپ لوگ تو سب دکاندار ویپاری ہو، آپ کو کوئی 12 لاکھ روپیہ دے کے 3 لاکھ کی مانگنی کرے تو بھی 9 لاکھ تو آپ کو نفع ملتا ہے، آپ چھوڑ دو۔ ایسا ویپار تو بیٹھے بیٹھے ملے، کون نہ پسند کرے۔ 12-13 لاکھ کا چڑھاوا آمدنی نوساری اور سدگر نور کی اور فیملی کی درگاہوں میں سے جو ہوتا ہے، یہ سب کا سب حاضر امام کو وہ دینے سپرد کرنے کو تیار ہیں، خالی ایک شرط لگائی کہ اس میں سے ہمیں 3 لاکھ روپیہ سال کا ملے تاکہ ہماری جو رہنے کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور پوزیشن ہے وہ قائم رہے۔ مولا فرمایا دیکھو صدر الدین صاحب، ایسا سمجھتے ہو کہ اس کے مالک ہم ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ تو اس میں یہ بہتر ہے کہ بلا شرط ہم کو دے دو، پھر اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم تمہیں اس میں سے کچھ دیں یا نہ دیں۔ اس کو یہ ڈر لگا کہ میں بازار کے اوپر آوارہ ہو جاؤں گا، اور ایسے بڑے لوگ کوئی ظاہری کو چھوٹا موٹا کام تو کر نہیں سکتے۔ اس شک اور ڈر کے اندر کہنے لگا صاحب پھر میرا کیا؟ سب کہنے لگے کہ میرا حق دینے آئے ہو،
تو حق اگر جانتے ہو کہ میرا حق ہے پھر اس میں شرط رہے گی. کہنے کہ صاحب مجھے 3 لاکھ آپ لکھ دو تو مجھے کوئی بات نہیں. سب کہ مگر میں پورا حق مانگتا ہوں, ادھورا نہیں مانگتا, نہیں تو تم جاؤ لے جاؤ. سب اس کے چلے گئے اور وہ بھی چلا گیا. صاحب نے 9 لاکھ روپے کا نفع چھوڑ دیا. کوئی پیر فقیر ہوتا وہ یہ نفع چھوڑتا. لیکن یہاں بات ہے اصول کی. امام کو پیسے کی کوئی پرواہ نہیں, نہ کوئی لالچ ہے. اگر وہ لالچی ہوتا تو 9 لاکھ روپے تو بیٹھے بٹھائے ملتے تھے, بلکہ دیکھ ریکھ رکھنے کے لیے نوکر بھی سامنے اپنی آفر کرتے تھے کہ 3 لاکھ دینا, میں تیری نوکری بھی کروں گا, دیکھ ریکھ رکھوں گا. ایسا بھی نہیں, دیکھ بھال کی بھی ضرورت نہیں تھی. مگر امام نے کہا نہیں چاہیے, شرط نہیں ہونی چاہیے. امام کو کوئی لالچ نہیں. ہم اسماعیلیوں کے اندر بھی جو کچھ بھی ہے ہمارے اوپر ہی خرچ کیے جاتے ہیں. میں فگرز نہیں دے سکتا, لیکن ساری دنیا کے اندر کروڑوں کا خرچ ہے امام کا, کروڑوں کا. اپنی قوم میں بھی غیر قوم میں بھی بے حساب. آپ لوگ جو کچھ بھی یہاں ایک پائی بھی دیتے ہو, یہ پائی میں سے بنارس یونیورسٹی کو بھی مل رہا ہے آپ کی طرف سے, علی گڑھ یونیورسٹی کو بھی مل رہا ہے آپ کی طرف سے. امام کی حیثیت میں ساری جماعت کی طرف سے جو سخاوت کرتے ہیں, اگرچہ ہم دیتے ہیں صرف امام کو, ہمارا پیسہ تو کیا, ہماری چمڑا اور ہڈیاں بھی امام کی ہیں. ہمارا مالک ہی امام ہے, ہماری بلڈنگیں ہماری موٹریں سب امام کی ہیں, ہمارا کچھ نہیں. کیونکہ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا مولا میری ہر چیز کا تو مالک ہے, ہر چیز. اس کے لیے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں. اور کبھی یہ فلسفی آپ نے سمجھ لی تو لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جماعت خانے میں ہم پیسے دیتے ہیں, ہم کیا دیتے ہیں, یہ تو ہے ہی اسی کا. بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ دے دیا, سب کچھ. اور اب جو کچھ دے رہے ہیں ہم نہیں دے رہے, یہ اسی کا ہے. اس نے ہم کو اجازت دی ہے کہ دیکھو ایک حصہ مجھ کو دے کے 7 حصے تم رکھو. ہم صاحب کو ایک حصہ دسوند نہیں دیتے, حاضر امام ہم کو 7 حصے بخشش دیتے ہیں. ایسا نہ سمجھنا کہ ہم حاضر امام کو دسوند دیتے ہیں. میں اسلامی مذہب کی تصوف کی فلسفی کہہ رہا ہوں کہ ہم حاضر امام کو ایک حصہ نہیں دیتے. بیعت کر لینے کے بعد ہر چیز مولا کی ہے. اب وہ ہم کو 1 روپیہ رکھ لیتا ہے اور 7 روپے ہم کو بخشش دیتا ہے. سب کچھ اس کا ہے, ہمارا کچھ نہیں. 1940 میں مولا بارپیٹا اسٹیمر میں بیٹھ کے فروری مہینے کو نکلے عید کے دن رستے میں دوارکا آیا. میں یہ مثال ایک وقت دے چکا ہوں, لیکن اب جو بات آپ کو کہتا ہوں وہ پھر یہاں فٹ ہوتی ہے. دوارکا آیا, تھوڑا سا مال اتارنا تھا. کیپٹن نے آ کے کہا کہ ہم یہاں دوارکا چند گھنٹے ٹھہریں گے. صاحب فرمایا ایسا ہو سکتا, تم گاڑی کا بندوبست کرو, میں دوارکا دیکھ کے آؤں. کیپٹن مجید خان, چھوٹو وارث اور اعتمادی حسین علی حاضر امام کے ساتھ تھے. سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ سب گئے دوارکا دیکھنے کے لیے. اور اولڈسٹ بلڈنگ جو تھی تو وہ کرشن کا مندر تھا. کرشن کا مندر دیکھ کے سب اس کے وہ بڑے مہنت کو کہتے ہیں یہ تم نے حالت کر رکھی ہے, ٹوٹا پھوٹا ہے, رنگ روگن خراب ہے, لکڑیاں سڑ گئی ہیں. کہتے صاحب کیا کریں, کوئی مانتا نہیں, کوئی پیسے نہیں دیتا, کروڑوں پتی ہندو ہیں. ماں باپ نے پوچھا کہ کتنا خرچ آنا چاہیے. ایک آثار قدیمہ کی چیز ہے, ہندوؤں کے مذہب کی ایک اعلیٰ چیز ہے, مذہبی چیز ہے. مسجد نہیں تو مندر ہے جہاں خدا کی عبادت ہوتی ہے. چاہے اس میں مورتیاں پڑی ہوئی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, ان کے مذہب کا عقیدہ ہے. اندازہ لگایا گیا 50,000 روپے کا خرچہ. ماں باپ نے کہا اچھا اس کو بناؤ تم. صاحب نے 50,000 روپے ہندوستان کی گورنمنٹ کو بھیجے. دوارکا میں کرشن کے مندر کی ریپیئر کے لیے میرے 50,000 روپے تم قبول کرو. انہوں نے قبول کیے اور بڑی شرم آئی.
اور انہوں نے اس مندر کو 1,00,000 2 لاکھ روپیہ خرچ کر کے ریپیئر کیا، لیکن 50,000 روپے حاضر امام نے دیے۔ یہ تو سلطان محمد شاہ کی بات تھی۔ ہمارا مولا جب چھوٹی عمر میں تخت پہ بیٹھے، پہلا سفر کیا، دار السلام آئے، پہلی کورونیشن سیریمنی مسجد نشینی، تخت نشینی دار السلام میں ہوئی۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے دار السلام کے اندر مولا گئے، جماعت خانے کے بڑے جماعت خانے کے نزدیک ایک گلی کے اندر ہے، تو مسجد کی حالت بڑی خراب دیکھی۔ مولا نے ان کو کہا کہ یہ ایسے حال ہے مسجد کا، تم اس کو بناؤ، میں تمہیں پیسہ دوں گا اور تم دوسروں سے بھی اکٹھا کرو، جتنا پیسہ تم جمع کرو گے اتنا میں دوں گا، اگر تم 1,00,000 شلنگ جمع کرو گے میں 1,00,000 شلنگ دوں گا۔ بہت خوش ہوئے وہ لوگ، سرکار چلے گئے، انہوں نے پلان بنایا، زنجبار کے سلطان کے پاس گئے، 1,00,000 شلنگ اس نے دیا اور 50,000 شلنگ انہوں نے اور جمع کیا۔ اپنے پاس آ کے انہوں نے ماں باپ کے اس بات کے اوپر ساری چیز رکھی اور ماں باپ نے حکم بھیجا 1,50,000 شلنگ ان کو دے دو۔ 1,50,000 شلنگ دے دیا گیا، مسجد بننی شروع ہوئی، چھت پڑ گئی، لیکن اوپر گنبد اور مینارے وغیرہ پلستر ابھی بھی باقی تھا۔ اصل پلان سے تھوڑا زیادہ چلے گئے اور کچھ غلطیاں بھی ہو گئیں، پیسہ پورا نہ ہوا۔ زنجبار کے سلطان کے پاس گئے، اس نے صاف انکار کر دیا۔ بڑے بڑوں کے پاس گئے، 10-20,000 شلنگ جمع ہوئے، لیکن پتہ نہ لگا، وہ بھی خرچ ہو گیا، اور وہ 10-20,000 بھی ہمارے پاس لے کے آئے تو ہم نے 10-20 اور ان کو دے دیے، یعنی تقریباً 50,000 اور لگ گئے، 3.5 لاکھ شلنگ لگے، پھر بھی مسجد پوری نہ ہوئی۔ 3-4 سال کے بعد سرکار واپس آئے اور مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھی، حال چال دیکھا مولا نے، تو ان کا جو بڑا آدمی تھا شیخ نے کہا کہ سرکار یہ بات ہے، نہ سلطان پیسہ دیتا ہے نہ پیسے والے پیسہ دیتے ہیں، کوئی فکر مت کرو، جو کچھ ہوگا میں تم کو بنوا دوں گا۔ 1.25 لاکھ کے 1.5 لاکھ اور خرچ کر کے حضرت امام نے اس مسجد کو پورا کیا۔ ایسے تو دنیا میں بہت ہے، ایک نہیں 2 نہیں، ایسٹ افریقہ میں مسلم ویلفیئر سوسائٹی جو مولا نے بنائی، اس کے اندر 45 مسجدیں بنائی، 45، اور تقریباً 150 اسکول بنائے افریقن مسلمانوں کے لیے۔ اسماعیلیوں کی چیزیں اور الگ ہیں، میں ان غیروں کی بات کرتا ہوں کہ جو اس کو اپنا امام نہیں مانتے مگر اس کے پاس آتے ہیں اور ایک شریف سمجھ کے، شریف یعنی رسول اللہ کی آل میں سے، عربی میں اس کو شریف کہتے ہیں، سید سمجھ کے اس کے پاس جاتے ہیں، اس کبھی واپس نہیں آتے۔ مذہبی کام کے لیے، مذہب کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، تعلیم کے لیے ہمارے اماموں نے ہمیشہ ایسی بے حساب خطیر رکھنے اور سخاوتیں کی۔ ان تمام سخاوتوں میں ہمارا بھی حصہ ہے، ہم جو کچھ بھی یہاں دیتے ہیں یہ چیزوں میں ہمارا حصہ جو امام خرچتے ہیں ہے۔ آپ کو دنیا میں کون سا پیر فقیر ایسا ملے گا؟ میں نے کل آپ کو ایک بات کہی تھی کسی جگہ کہ چاگلا مکھی، نام بھی چاگلا ہے، چاگلا کہتے ہیں لاڈلے کو، جب یہ بیمار ہو کے گئے ادھر پیرس کے اندر تو مولا ہر روز اس کو دیکھنے جایا کرتے تھے اور اس کے لیے پھول لے جایا کرتے تھے۔ اتنا بڑا آغا خان ایک معمولی آدمی کو ملنے کے لیے آتا ہے۔ ایک دفعہ ہم 2-3 آدمی سرکار کے پاس بیٹھے تھے، یہ حاضر امام کے پاس، اور باہر اٹالین ایمبیسیڈر آیا، اندر سیکرٹری نے آ کے صاحب کو کارڈ دیا، صاحب نے کارڈ لے کے رکھ دیا۔ سیکرٹری بیچاری دوبارہ آئی، سفر میں اس کو کہہ دو کہ I'm busy, I've got more important people than the ambassador۔ ہم تو معمولی شخص ہیں۔ اٹالین گورنمنٹ کا ایمبیسیڈر آیا، کہتا اس سے زیادہ امپورٹنٹ اور ضروری آدمی میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔
امام زمان کی شان و شوکت جو ہے، جو سمجھنے والے جاننے والے جانتے ہیں، جنہیں ان چیزوں کا خبر نہیں پتہ نہیں، ان کے دلوں میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. لیکن ساری دنیا کے یہ جو 6 بڑے لوگ ہیں، اتنی آج میرے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ 2 گھنٹے اور نکل جائیں گے اور میں ایسی حالت میں نہیں. آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، کیونکہ میری رات کو بعد 3 بجے باقی ہے گارڈن کے اندر. وگرنہ میں آپ کو ایک ایک کا حال کہتا، جو آپ پڑھ سکتے ہو. بازاروں میں ان کی کتابیں ملتی ہیں، توپ کا حال پڑھ لو، دلائی لاما کی سٹوری پڑھ لو، سیدنا طاہر سیف الدین کی بات پڑھ لو، یا ان کے قادیانوں کے خلیفے کی بات پڑھ لو، اور جاپان کے راجا کی باتیں پڑھ لو. ان سب کے سامنے ہمارے امام کو رکھ کے دیکھ لو، کیسا لگتا ہے. اس جیسا کوئی نہیں، سچ مچ کوئی نہیں. نور علی نور ہے، نور علی نور. اور ہماری ہر مشکل کے لیے کھڑا رہتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا. تھوڑے دن پہلے یہ جو سارڈینیا والے کمیٹی بنا کے گئے تھے سارڈینیا صاحب کو ملنے کے لیے، ان میں سے ایک آدمی وہاں کی باتیں کر رہا تھا. مجھے کہتا مشنری صاحب، حاضر امام نے ہمیں کھانے پہ بلایا. بیگم صاحبہ اور حاضر امام دروازے کے اوپر کھڑے ہیں ہم کو ریسیو کرنے کے لیے. ہم سب اسماعیلی ہیں، اس کے مرید ہیں، اس کے غلام ہیں، لیکن دنیاوی نظر سے بھی اس کی حلیمی اور نرمی دیکھو، اس کے رحم دیکھو کہ دونوں دروازے پہ کھڑے ایک ایک کو کہتے ہیں آؤ بیٹھو، اور پھر خود پوچھتے ہیں کہ جوس پیو گے، سوڈا پیو گے، کیا پیو گے. میں نے اپنی آنکھوں سے مولانا سلطان محمد شاہ کو دیکھا. ڈائمنڈ جبلی کے موقع پہ حاضر امام نے والکیشور کے بنگلے کے پیچھے وہاں ایک پارٹی تھی، بڑے بڑے راجے مہاراجے، بہت بڑے بڑے لوگ تھے. صاحب خود ٹرے اٹھا کے لوگوں کو جا کے کہتے تھے لو، اور چمچے بھر بھر کے اپنی مسلمانی ٹریڈیشن جو علی نبی کی ٹریڈیشن ہے اس کے تحت چمچے بھر بھر کے ان کی پلیٹوں میں کہتے تھے کھاؤ، پلیز کھاؤ. یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق ہے. اس میں کوئی بڑائی نہیں، فخر نہیں، کوئی چیز کی مغروری نہیں، سیدھے سادے حساب سے چلے جاتا ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. آپ کبھی ایسا کبھی موقع لگے آپ کو، جاؤ مولا کو دیکھو، بوٹ ایسا کر کے جب پاؤں رکھا تو بوٹ کے نیچے ہول ہو گیا تھا. میں نے ایسا کر کے دیکھا، صاحب ہنسنے لگے. بولا کچھ نہیں، ایسے آپ کا اشارہ کیا، چلتا ہے. بوٹ میں ہول ہو گئے، اس کو بوٹ نہیں ملتے، جو چاہے تو خرید سکتا ہے. دنیاوی نظر سے تو اس کی ضرب المثل بنی ہوئی ہے. یورپ امریکہ کے اندر کلبوں میں، ہوٹلوں میں، اتنا فلم کے اندر بھی، ایک فلم میں بھی یہ ایک چیز آئی ہوئی ہے. یار دوست بیٹھے ہیں اور کچھ پیسے کی نکلی بات تو کہتے ہیں آم نوٹ آغا خان، یعنی میں اتنا پیسے والا نہیں ہوں جتنا آغا خان ہے. ضرب المثل بن گیا ہے، اور لوگ اس کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اتنا پیسے والا ہوگا، اتنا پیسہ. اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں اتنا پیسے والا ہوں، اس نے کہا میں درویش ہوں، اور ہمیشہ درویشی حالت میں رہتا ہے. درویشانہ اس کے کپڑے دیکھو تو آپ حیران ہو جاؤ گے. ہٹ جاتے ہیں تو بھی پہنتا ہے، تو بھی پہنتا ہے. حاضر امام کی جب کورونیشن تھی دار السلام میں، یہ سارا گھرانہ علی سے ایسا ہے، شاید اس کے اوپر بھی ایسا ہوگا. کورونیشن کے اوپر ماتا سلامت بھی آئے تھے، بیگم تاج الدولہ بھی آئی تھی، صاحب کی ماں، پرنس علی خان بھی تھے، پرنس امین بھی آئے تھے. پرنس صدر الدین نہیں آ سکے کیونکہ وہاں ان کو کوئی یونائٹڈ نیشنز میں کام تھا، مگر بعد میں آئے. تو ایک رات کو ہماری جماعت نے پروسیشن نکالا تھا، بہت بڑی بڑی ویرائٹیز تھی. یہ پروسیشن جب ہماری آغا خان کلب میں آیا تو مولانا حاضر امام متا سلامت، یہ سارا نورانی کتب اس ویرائٹیز کی انسپیکشن کے لیے نیچے اترے. حاضر امام آگے تھے فرنٹ میں، سیکنڈ نمبر کے اوپر پرنس علی خان تھے، اور ان کے پیچھے حاضر امام کے پیچھے ماتا سلامت تھی، ماتا سلامت کے پیچھے پرنس علی خان تھے، اور ان کے پیچھے بیگم تاج الدولہ تھی. میں نے آنکھ سے دیکھا ہوا ہے. پرنس علی خان کا ادھر سے کوٹ پھٹا ہوا تھا آستین سے پیچھے،
لیکن تاجدولہ نے اس میں انگلی ڈالی اور ایسا کھینچا تو پرنس اب چمکے کہ ایسا کون ہے کہ جو مجھ کو اس طرح سے کھینچ سکتا ہے. ایسا کر کے دیکھے تو ہاتھ وڈی ابھی مار گیا. تو بیگم کہنے لگی یہ کیا ہے؟ تیرے بیٹے کی کورونیشن یہ کپڑے پہن کے آیا ہے. کہتا ہے کیا کروں میری بیگ تھی گم ہو گئی. میں نے کہا اسی میں چلو تم تیرے کو کوئی ملا نہیں اس کو ریپیئر کرنے کے لیے. کہتا کوئی نہیں تھا ایسا پہن لیا. ان درویشوں کو ان باتوں سے کچھ نہیں. مولانا سلطان محمد شاہ ایک دن آئے واڑی کے اندر تو سرکار کی جو پتلون ہے اس کے نیچے سے دھاگے نکلے ہوئے تھے, گھس گئی تھی. ہم پہنتے ہیں ایسی پتلون, لیکن وہ درویشی ہے جو اماموں نے اور نبیوں نے دنیا کو سکھائی. انہیں ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں. ہمارا ایسا امام جو پریم مورتی ہے ہمارے لیے, ہمارا قبلہ اور کعبہ ہے, ہماری محبت کا مرکز ہے, ہماری عبادت کے لیے وہ ہمارے لیے خدا تعالی کا گھر ہے جس کو بیت الحرام کہتے ہیں. وہ بیت اللہ ہے. حضرت امام خود بیت اللہ ہے. اس امام زمان کے پاؤں میں جو مسرت شادمانی سکون و اطمینان ہم محسوس کرتے ہیں, دنیا کیا جانے ان چیزوں کو, انہیں پتا نہیں. لیکن آہستہ آہستہ دنیا کے اوپر یہ راز کھل رہا ہے. اسکولوں کے اندر بچے سنی بھی ہیں, شیعہ ہیں, عیسائی بھی ہیں, اسماعیلی بھی ہیں, بوہرے بھی ہیں. پھر بھی گئے 1 مہینے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی میری ملاقات ہوئی ہے. تو ان بچوں کی گفتگو سے مجھے پتہ لگا, میں خوش ہوتا ہوں کہ بچے مجھے کوئی سوال کرتے ہیں. میں بہت خوش ہوتا ہوں کیونکہ ان کو سکھانے کا مجھے ایک موقع ملتا ہے. میں اس کو بھی عبادت سمجھتا ہوں. غیر اسماعیلیوں کو اسماعیلی بچوں کے ساتھ اسماعیلی مذہب کی گفتگو کرنے کی بڑی دلچسپی ہے. کیوں بہروں سے نہیں پوچھتے؟ سنی ہے وہ شیعہ کو نہیں پوچھتے, لیکن سنی شیعہ بہرے سب کوئی اسماعیلی بچوں کو پوچھتے ہیں تم آغا خان کو کیا مانتے ہو؟ ہم کیوں تمہارے جماعت خانے میں نہیں آ سکتے؟ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ اسماعیلی ان کی نظروں کے اندر سرمے کی طرح لگے ہوئے ہیں, سرمے کی طرح. ساری دنیا میں آج یہی حال ہے. آپ کہیں بھی جاؤ, کسی دکان پہ, ہوٹل میں, کسی یونیورسٹی میں, کسی کالج میں, بات چیت کے دوران میں آپ کسی کو کہو کہ میں اسماعیلی ہوں تو اس کی نظریں بدل جائیں گی, سلوک بدل جائے گا, چہرہ بدل جائے گا, باتیں پوچھے گا اور کبھی نہ کبھی ضرور پوچھے گا کہ بھلا اسماعیلی کیا کرتے ہیں. آج دنیا کو اس بات کا شوق ہے کہ اسماعیلی اور اسماعیلی مذہب کے متعلق اور آغا خان کے متعلق جاننا چاہتے ہیں. ایسا انشاءاللہ ایک زمانہ آئے گا, پھر کہتے ہیں ضرور آئے گا, دنیا کا اندھیرا دور ہو جائے گا اور سب لوگ اس حضرت امام کو اپنا رہبر قبول کریں گے. ساری دنیا میں یہ بات آئے گی, ضرور آئے گی. دنیا نو اندھارو دور تھسا سلامتی دے دے, حقیقتی سمجھ دے دے, دو جہان میں خیر و برکت دے دے, اپنی پناہ میں رکھے. مولا اپنا فرمان بردار مومن بنائے, بدیوں برائیوں گناہوں سے بچائے, آفت بلائیں دور کرے, دشمن آپ سے دفاع کرے, خطبہ قبیلوں میں جماعتوں میں اتفاق محبت دے دے, دشمن تغریق میں پورا رکھے, عبادت کی نیک توفیق دے دے, دنیا بھر کے اسماعیلیوں کی جان مال میں برکت دے.